تمہارے سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، میں تمہارے سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ آج اللہ اکبر بازار عورتوں سے بھرے پڑے ہیں، دکانیں عورتوں سے بھری پڑی ہیں۔ آج میرے عزیزوں ہر جگہ مٹ بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بازار میں پھرنے والی کا نام زینب ہے، بازار میں پھرنے والی کا نام عائشہ ہے، بازار میں پھرنے والی کا نام فاطمہ ہے۔ مجھے فاطمہ جواب دے دے کس کی محبت میں تو بازار میں آئی ہے؟ اے مجھے عائشہ جواب دے دے کس کی محبت میں آئی ہے؟ مفتی عبد الرحمان صاحب کوئی آپ سے پوچھے مولانا بچی کو پردہ کرواؤں یا نہ کرواؤں، اللہ اکبر کوئی میرے سے پوچھے میں تو جواب دوں گا اگر پردہ میرا حکم ہے تو میرے سے پوچھ لے، اگر پردہ عمر کی برکت سے آیا تجھے چادر اتارنے کے لیے عمر سے آج اجازت لینا پڑے گی، اگر پردہ میں نے دیا تو میں اتارنے اور چڑھانے کا جواب دار ہو، اگر پردہ عمر کی غیرت پر آ گیا، پردہ زینب کے چہرے پر آ گیا، پردہ فاطمہ کے چہرے پر آ گیا، رب اکبر کی قسم ہے تاندنے والا والو تمہاری میری بیٹی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا، اگر تمہاری میری بیٹی نے پردہ چھوڑ دیا تو تیرے میرے گھر سے تیری میری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو میں 15 سے 20 منٹ سینے سے لگا کے بیٹھا رہا، اللہ اکبر، پتہ نہیں اللہ کی کیا کرم نوازی تھی علماء حق علماء دیوبند کے اوپر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مفتی صاحب اللہ اکبر زیارتیں تو بڑی کی ہیں لیکن ایک قبر پہ جانے کا موقع ملا، اللہ کی قسم ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے خود بخود آنسو آنے لگ گئے۔ یہاں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں کافروں پہ معاویہ معاویہ معاویہ، اس معاویہ کے سامنے قبر پہ جانے کا موقع ملا، معاویہ سے باتیں کرنے کا موقع ملا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں قبر ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی، چاروں طرف سے سنگلوں سے باندھ کر معاویہ کی قبر کو تالا لگایا گیا تھا، سامنے عبداللہ بن ام مکتوم سو رہا تھا، دائیں طرف عبداللہ بن رواحہ سو رہا تھا، بائیں طرف بلال حبشی سو رہا تھا، باب الصغیر میں صحابہ کی قبریں تھی، درمیان میں امیر معاویہ سو رہا تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے تاندلے والے والو میں امیر معاویہ کی قبر پہ ہاتھ جوڑ کے آیا، میں نے کہا معاویہ ہم تیرے سے بڑا شرمندہ ہے، قیامت کے دن اپنا ہاتھ ہمارے گریبان پر نہ ڈالنا، 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا آج میرے عزیزو اس حالت میں پڑا ہے کہ اس کی قبر کی اینٹیں بھی پوری کوئی نہیں، لیکن اللہ اکبر میرے عزیزو حضرت معاویہ کی قبر پر رب کعبہ کی قسم ہے میں اعلان کر کے آیا جہاں جہاں جاؤں گا اور جہاں جہاں سے ہو کے آیا ہوں معاویہ سب کا سلام تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ معاویہ تاندلے والے کیوں نہ ہو، ریڑی والا کیوں نہ ہو، پھیری والا کیوں نہ ہو، دکان والا کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ ہو، ممبر محراب والا آستان خانقاہ والا کیوں نہ ہو، معاویہ جب تیرا زبانوں پر نام آتا ہے ہمارا کلیجہ کھل جاتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آج میرے عزیزوں معاویہ کی روح کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 5 مرتبہ ذرا زبان سے کہہ دو معاویہ 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 ہماری شان ہے کہو بے شک، معاویہ مومنوں کی پہچان ہے کہو بے شک، معاویہ اسلام کا پرچم ہے کہو بے شک۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس دھرتی کے ذروں سے پوچھو اللہ اکبر 64 لاکھ مربع میل پر پرچم کس نے لہرایا، یہ مٹی کا ذرہ بھی کہے گا معاویہ معاویہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدیو مہدیہ معاویہ آدیو مہدیہ معاویہ معاویہ تکبیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد، حضرت صحابہ زندہ باد، حضرت اہل بیت زندہ باد۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کا اندر والا حصہ چوکتا کھول دیا گیا، وہ مٹی وہ پران، میں نے پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت و عظوم سے عرض کی، میں نے کہا اجازت ہو بلال کو سینے سے لگا لوں، اللہ اکبر، فرمایا آج موقع ہے لگا لے، میں نے بلال حبشی کی قبر کو یوں جفی ڈال کے گلے سے لگا لیا، میں نے کہا بلال ہم بھی تیرے پاس آئے ہیں، ہم بھی ایمان والے، اللہ اکبر۔ بلال نے پوچھا ہوگا تم کون ہو، ہم نے کہا آج کے رسول ہیں، اللہ اکبر۔ بلال نے کہا پہچان کروا، میں نے کہا بلال تو آج کے رسول کیسے بنا، کہنے لگا تو بتا تو آج کے رسول کیسے بنا، میں نے کہا مکھن پروٹھے کھا کے میں آج کے رسول بنا، بلال نے ہونکا بھر کے کہا تو مکھن پروٹھے کھا کے آج کے رسول بنا، میں ریت پہ چمڑے ادھڑوا کے آج کے رسول بنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے حضرت پیر محمد شاہ صاحب مشکین پوری 26 سال کے بعد آپ کو کشف ہوا، 26 سال کے بعد خدا کا ولی ہے، پیروں کا پیر ہے، پیروں کا سردار ہے، قطب زمان ہے، مجدد دور ہے، زور زور سے حضرت بلال کی قبر پر اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، فرمایا رب کعبہ کی قسم ان آنکھوں
نے بلال کو دیکھ لیا، بلال مسکرا رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے بلال سے کہا اے بلال ہم اپنا کلمہ تجھے سناتے ہیں، تو یہی کلمہ، اللہ اکبر، یہ کلمے کی تبدیلی ہم نے پاکستان میں سنی۔ بلال تجھے 2 کلمے سناتا ہوں، بتا کلمہ کون سا صحیح ہے؟ بلال کہنے لگا جو اذانوں میں اوانوں میں، اللہ اکبر، جو جہادوں میں میدانوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پیر صاحب فرمانے لگے سارے کلمہ پڑھو، اللہ کی قسم بلال سن رہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، حضرت پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بلال کہہ رہا ہے اللہ اکبر تم نے مجھے کلمہ سنایا، میں حسین کے نانے کے حوض کوثر پر تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بلال میں اپنا ایمان نہیں بتانے آیا، بلکہ جہاں جہاں جاتا ہوں وہ ایمان والے بھی ہیں، اللہ اکبر تمہارے غلام ہے۔ میرے عزیزوں مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں پر کافی دیر بیٹھنے کا موقع ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پیر محمد شاہ عصر کی نماز کے بعد فرمانے لگے مراقب ہو جاؤ۔ جب مراقبے کے اندر پڑ گئے، اللہ اکبر، کہنے لگے اوے لوگو تم حسین کو یاد کر کے روتے ہو، حسین نیزے کی اینی کے اوپر گردن کٹا کر قبر کے اندر اب بھی مسکراتا ہوا نظر آ رہا، آج بھی نظر آ رہا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی قبر کے اوپر لکھا ہوا تھا ام المصائب، مصیبتوں کا گھر، مصیبتوں کی ماں، اکیلی ملک شام میں لیٹی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ دنیا نے کہا مٹ گئے کربلا والے، اللہ کی قسم مرد تو مرد ہے، ایک عورت کی قبر پر مجھے اتنا رش نظر آیا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ میں نے کہا کون کہتا تھا مٹ گئے کربلا والے؟ اللہ اکبر، مجھے آواز آئی مر کے بھی زندہ ہو گئے محمد مصطفیٰ کے گھرانے والے، اللہ اکبر۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے میں یوں منہ موڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اماں ہم شرمندہ ہیں، تیرے بھائی کے خون کا حق ادا نہ کر سکے، اللہ اکبر۔ ہم نے پکھن پروٹھے کھا کے قرآن نہیں سنایا، تیرے بھائی نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں اس وقت میں نے تاندلے والا پاکستان کی ساری بہنوں ماؤں بیٹیوں سے کہا بتاؤ تم بھی کلیجہ رکھتی ہو، زینب کے کلیجے کے برابری کر سکو گے؟ تمہارے بھائی کا قربانی میں گوشت کاٹتے کاٹتے ہاتھ کٹ جائے، ہائے کلیجہ منہ کو آ کے اپنا لیر اپنا دوپٹہ پھاڑ کے کہتے ویرا کی ہو گیا، تیرا رت ویک کے تیرا خون ویک کے میرے ہنجو نکل آئے، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے کہا زینب اللہ اکبر، ہماری بہنیں اپنے بھائی کے خون کا قطرہ برداشت نہیں کر سکتی، تو نے 72 کو زمین پہ تڑپتا دیکھا تو تیری کیا کیفیت ہوگی؟ کہنے لگی یہ وعدہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا، اللہ اکبر، یہ آپس کے اندر معاملات تو پہلے ہی ہو گئے تھے۔ جس رات میرے بھائی نے خیمے کے اندر بتی بجھا دی اور کہا جو اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے جائے، جو رہنا چاہتا ہے رہے، میں بھی کھسکتی اپنے بھائی کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا ویرا جو حالات نظر آ رہے ہیں لگتا ہے کل ککھ نہیں بچے گا، بھیا مجھے بتا ہمیں واپس لے جانے والا کون ہوگا؟ علی اکبر کو تڑپتا دیکھوں تو کیا کروں گی؟ علی اصغر کو خون میں نہاتا دیکھوں تو کیا کروں گی؟ اونو محمد کے ٹکڑے دیکھوں تو کیا کروں گی؟ ویرا تجھے تلوار کے سائے میں سجدہ کرتے دیکھوں تو کیا کروں گی؟ پتہ ویر نے میری چادر کو ہاتھ میں پکڑا، کہنے لگا بہنا اگر ہمارے کٹنے کے بعد بھی تیرا پردہ اتر جائے گا تو محمد کی بنوت والی پگڑی کے اوپر دھبا آ جائے گا۔ پھر کہنے لگی میں کیا کروں؟ فرمایا جب سر سجدے میں ہو، زبان پر سبحان ربی الاعلی کا ترانہ ہو، تلواروں کے سائے میں ہو اور حلقوم کے اوپر خنجر چلنے لگے، فرشتوں کی آوازیں آنے لگے، تو بھی سجدے کے اندر پڑ جانا سبحان ربی الاعلی، اتنی آہستہ سے سنانا کہ تیری آہستگی کی گونج کو ساتوں آسمان کے اندر گونج پیدا ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم آج بھی کربلا کی دھرتی زینب کے سبحان ربی الاعلی کے سجدے کو یاد کر رہی ہے۔ لوگ کہنے لگے مولانا جاؤ بی بی کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ کے آؤ۔ میں نے کہا بی بی کو پتہ لگ گیا تیرا غلام تیرا روحانی بیٹا آیا ہے، تیرا چاہنے والا آیا ہے۔ کہنے لگے مولانا جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پتہ ہے وہ کون اجڑی عورت سو رہی ہے جس کی قبر کی مٹی کو جا کے دیکھو، اس کا پردہ بچانے کے لیے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے۔ آج تاندلے والوں غیور مسلمانوں جاؤ اپنی بیٹی کو، جاؤ اپنی بہن کو سیدہ زینب کی سیرت سنا دینا کہ حسین کی بہن نے کنبہ اجاڑ دیا لیکن پردے پر آنچ نہ آنے دی، اللہ اکبر، خاندان کا خاندان ختم کر دیا، اللہ اکبر، اپنے خاندان کے لہو سے ان چراغوں کو روشن کر دیا۔ کون کہتا ہے طاغوتی ریاستیں، کون کہتا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھنے والے، کون کہتے ہیں گائے کا پیشاب پینے والے، مودی کہتے ہیں اسلام مٹ جائے گا، مٹتا تو وہ ہے اللہ اکبر جو ہاتھ سے تحریر ہو،
اللہ اکبر، اسے کون مٹائے گا جو اپنے خون سے شہادت اسلام کو سر بلند کر کے چلا گیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اور لوگوں تمہیں کس نے کیا دیا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام تو زندہ ہو گیا تھا ہر بدر کے بعد، اسلام تو زندہ ہو گیا تھا احد کے بعد، اسلام تو زندہ ہو گیا تھا کربلا کے بعد، لیکن اللہ کی اسلام مٹ جاتا تو اللہ اکبر، میں تھوڑا سا تذکرہ کر کے دعا کی طرف آؤں گا، اگر اسلام مٹ جاتا تو میرے عزیزو اللہ اکبر، وہ جو ہمارے پچھواڑے کچھ لوگ ہیں جن کا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہے، جن کے پاؤں کا جوتا بھی مختلف ہے، جن کے کپڑوں کا رنگ بھی مختلف ہے، جن کی پگڑیوں کے اندر پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم لوگ بندوقوں سے لڑ رہے تھے، میزائلوں سے لڑ رہے تھے، یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت سے لڑ رہے تھے۔ نیٹو کا آخری فوجی جب افغانستان سے نکلنے لگا، اس وقت مجاہدین سے جس کے ہاتھ کے اندر لکڑی تھی، لکڑی سے ڈرا رہا تھا، وہ اپنے میزائل اپنی بندوق لے کے پاس کھڑا تھا، کہنے لگا چلانا نہ، اٹھانا نہ، مارنا نہ۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے ہتھیاروں سے واسطہ پڑا، بڑے بڑے ہتھیاروں کو دیکھا، لیکن ایک ہتھیار ہم نے نام سنا، ہتھیار کو نہ دیکھا۔ وہ ہتھیار کون سا؟ کہنے لگے اس ہتھیار کا نام اللہ۔ پتہ نہیں یہ کون سا ہتھیار تھا؟ انہیں کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ ہتھیار کون سا؟ ہم نے اس ہتھیار کا نام سنا۔ کہنے لگے تمہیں اس ہتھیار کی طاقت کا کیسے پتہ لگا؟ کہنے لگا جب توپوں کے رخ ہم تمہاری طرف موڑتے تھے، تم سینہ تان کے کہتے تھے الا اللہ، تو توپوں کے سوراخوں کا رخ ہماری طرف مڑ جایا کرتا تھا، ہماری نالیوں میں ہماری گولیاں ضائع ہو جایا کرتی تھی۔ آخری نیٹو فوجی جب افغانستان سے نکلنے لگا، کہنے لگا مسلمانوں، کوئی تمہیں ہتھیار ملے نہ ملے، لیکن لا الہ الا اللہ کے ہتھیار کو نہ چھوڑنا۔ جب تک یہ ہتھیار تمہارے پاس رہا، دنیا کی طاقت کو تمہیں کوئی، اللہ اکبر، تمہارا سر نہیں جھکا سکتی، تمہیں کوئی شرمندہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، ان مجاہدین کو جنہوں نے ملک کی بقا کے لیے، افغانستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اس افواج پاکستان کے شہداء کو جو لسبیلا کے علاقے میں سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے فنی خرابی میں ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے میں شہید ہو گئے، قاری عبدالفاروق صاحب کے اس اسٹیج کے اوپر اہل سنت والجماعت کے کارکن ان شہداء کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم دعا گو ہیں کربلا کے شہیدوں کے لیے، یا اللہ دعا گو ہے مجاہدین کے شہیدوں کے لیے، یا اللہ دعا گو ہے افواج پاکستان کے شہیدوں کے لیے۔ ایجنسیاں بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، آئی ایس آئی بھی ہماری، سی ٹی ڈی بھی ہماری، ساری ایجنسیاں ہماری، افواج پاکستان والے بھی ہمارے۔ رب کعبہ کی قسم، افواج پاکستان کے سربراہ سے، صدر پاکستان سے، وزیر مملکت سے، وزیر اعظم سے عرض کروں گا، اگر اس ملک کی بقا پر، اس کے استحکام پر، اس کی سالمیت پر، اس کی عزت پر کوئی حرف آنے لگے تو وردی تم بعد میں پہنا، پہلے قرآن کے قاریوں کو آواز دے دینا، پہلے محمد کے غلاموں کو آواز دے دینا، پہلے ختم نبوت کے چوکی داروں کو آواز دے دینا، پہلے صحابہ کے غلاموں کو آواز دینا۔ تم وردی پہنتے رہ جاؤ گے، ہم اسلام کی سربلندی کا جھنڈا الحمدللہ وائٹ ہاؤس پہ بھی چمکا کے دکھائیں گے، ہندوستان کے اندر بگاڑ کے دکھا دیں گے۔ کہہ دو پاکستان، پاکستان، افواج پاکستان، اسلام، تاجدار ختم نبوت۔